فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں تفسیر الکوثر جلد سوم پڑھ رہی ہوں، اس کا پارٹ نمبر 22 ہے۔ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ قال أغير الله أبغيكم إلها وهم فضلكم على العالمين۔ یہ قوم جس روش پہ گامزن ہے یہ یقیناً برباد ہونے والی ہے، اور جو اعمال یہ انجام دیتے ہیں وہ باطل ہیں۔ موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے۔ تشریح کلمات متبرن اتبر توڑ دینا، ہلاک کر دینا۔ پیج نمبر 284 ہے۔ تفسیر آیات لکھا ہے کہ بت پرستی کا مذہب اصولاً و فروغاً درست نہیں ہے۔ جو نظریہ اور عقیدہ یہ لوگ رکھتے ہیں وہ تباہ کن عقیدہ ہے۔ متبرن معہوم فی کیونکہ ہلاکت کے لیے عقیدہ ہی بنیاد ہے، اور اس غلط عقیدے کی بنیاد پر بچا لانے والا عمل باطل اور بے سود ہے۔ اس کے بعد فرمایا بت پرستی اگرچہ کسی بھی قوم کو زیب نہیں دیتی مگر بنی اسرائیل تو اس وقت توحید کے علم بردار اور اقوام عالم کی قیادت کے ذمہ دار ہیں۔ ان کے لیے بت پرستی نہایتی مجرمانہ عمل ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، عقیدے کی نادرستی باعث ہلاکت ہے۔ نمبر 2، عمل کی نادرستی سے ثواب نہیں ملتا ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے تھے، تمہاری بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 49 میں ملاحظہ فرمائیں۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 دیگر راتوں سے اسے پورا کیا۔ اس طرح ان کے رب کی مقررہ میعاد 40 راتیں پوری ہو گئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ پیج نمبر 285 ہے۔ تفسیر آیات۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے اور بنی اسرائیل کو ایک آزاد اور مستقل قوم کی حیثیت سے حاصل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ پر شریعت نازل ہونا شروع ہو گئی۔ احکام شریعت کا بوجھ اٹھوانے کے لیے حضرت موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے اپنی بارگاہ میں کوہ طور پہ بلایا۔ حضرت موسیٰ نے 40 دن کوہ طور پہ گزارے ہیں جن میں دن رات دونوں شامل تھے۔ اس کے باوجود رات کا ذکر کیا چونکہ رات کو پوری یکسوئی سے مناجات کرتے تھے، چنانچہ رسالت موت کے لیے بھی رات کا وقت انتخاب فرمایا۔ رات کا اٹھنا ثبات قدم کے اعتبار سے زیادہ محکم اور سنجیدہ کلام کے اعتبار سے زیادہ موزوں ہے۔ اسی لیے حضور پر مکے میں جب ابتدائی احکام نازل ہونے شروع ہو گئے تو حکم ہوا کہ رات کو اٹھا کیجیے مگر کم۔ اس کی وجہ بھی یہ بتائی ہم قریب آپ پر ہم ایک بھاری حکم کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ حضرت ہارون کو اپنی غیبت کے دنوں کے لیے خلیفہ بنایا کہ اس مختصر سی مدت میں بھی لوگ گمراہ نہ ہوں۔ حضرت ہارون شریک نبوت اور معصوم تھے،
اصلاحی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود اصلاح کرنے اور مفسد لوگوں کا راستہ اختیار نہ کرنے کا حکم اس لیے دیا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے اندر موجود مفسدوں کے کہنے میں نہ آئے، جیسا کہ سامری کے واقعے میں ظاہر ہوا۔ ہر رہنما اور ہر اجتماعی مسئولیت رکھنے والا اپنی غیبت کے دنوں کے لیے کسی کو نائب اور خلیفہ بناتا ہے۔ بقول تھانوی کے اس میں اصل ہے شیوخ کے اس عمل کی کہ اپنے مریدوں کو خلفاء کے سپرد کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مریدوں کو خلفاء کے سپرد کرنے کے لیے سیرت انبیاء میں ماخذ آپ کو مل جاتا ہے، لیکن خود انبیاء کی سیرت میں اس اصل کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، عبادت و مناجات کے لیے انبیاء و ائمہ تحریر علیہ السلام رات کا وقت انتخاب کرتے تھے۔ نمبر 2، زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں رہ سکتی۔ ہر نبی اپنے بعد امت کے لیے ایک حجت خدا کا تعین فرماتا ہے۔ خلفنی فی قومی۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ ہماری مقررہ میعاد پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے پروردگارا مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرے دیدار کروں۔ فرمائے تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، بس اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش پہ آئے تو عرض کرنے لگے پاک ہے تیری ذات، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ تشریح کلمات: تجلی کہ اصل معنی کسی چیز کے نمایاں طور پہ ظاہر ہو جانے کے ہیں۔ راغب کہتا ہے کہ تجلی کبھی بالذات ہوتی ہے، کبھی والنہار، جیسے والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب نمایاں روشن ہو جائے، کبھی بذریعہ امر اور فعل کے ہوتے ہیں، یعنی فلما تجلی ربہ للجبل دکا نرم اور ہموار زمین کود کر ہموار کرنے کے معنوں میں ہے۔ اسی سے دکان ہے جس کے معنی ہموار چبوترے کے ہیں۔ خرہ کسی چیز کا آواز کے ساتھ نیچے گرنا۔ صائقہ موت اور ہلاکت، اصلی معنی فضا میں سخت آواز کی ہے۔ اسی آواز سے کبھی آگ پیدا ہوتی ہے، کبھی عذاب، کبھی موت، کبھی بے ہوشی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ تفسیر آیات: رؤیت حادثہ بصر کے ذریعے ادراک کو کہتے ہیں، اور حادثہ بصر کے علاوہ اس ادراک کو بھی کہتے ہیں جو قوت ادراک میں بصر کے ہمدرجہ یا اس سے بالاتر ہو، جیسے فَسَيَرَ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ ظاہر پیج نمبر 287 ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ حادثہ بصر سے نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کی رؤیت میں حقیقت فکر و دلیل کے بغیر بذات خود سامنے آتی ہے، لہذا رؤیت کی دو قسم بنتی ہے، ایک رؤیت بالواسطہ، دوسری بلا واسطہ۔ نمبر 1، رؤیت بالواسطہ، اس سے مراد حادثہ بصر کے ذریعے کسی شے کا ادراک ہے، جس سے واسطہ اگرچہ احیاناً انسان کو واقع بینی کے خلاف لے جاتی ہے، مثلاً کسی چیز کو دور سے چھوٹا دکھاتی ہے، سیدھی چیز کو پانی میں کش دکھاتی ہے، تاہم عقل اس غلطی کا ازالہ کر دیتی ہے۔ اس قسم کی رؤیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا نظر آنا محال اور ناممکن ہے، دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کسی حادثہ بصر میں سمونا ممکن نہیں۔ اس قسم کی رؤیت کے لیے جہت، زمان، مکان، رنگ، جسم اور مائع امتیاز درکار ہوتے ہیں، اور اس کی ذات لیس کمثلہ شیء ہے، طبعی آنکھوں سے نظر آنے کی صورت میں اس پہ مثل شے صادق آئے گا۔ چنانچہ آخرت کے دن اللہ نظر آنے کے قائل حضرات یوم یکشف عن ساق، اس دن ساق پنڈلی کی تجلی فرمائی جائے گی تو دلیل قرار دیتے ہیں، اللہ کو کسی نہ کسی مثل میں لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ دکھائی دینے کا مطالبہ شان قدسیت میں گستاخی ہے، کیونکہ اللہ کے دکھائی دینے کا لازمہ یہ ہوگا کہ اللہ ایک صنف میں محدود ہے، وہ جسم، رنگ اور زبان کا محتاج ہے جو مخلوق کی صفات ہیں، جیسے کہ اللہ کا بیٹا ہونا کا تصور اس کی شان قدوسیت کے خلاف ایک جسارت ہے۔ چنانچہ درج ذیل آیت میں ظاہر ہوتا ہے کہ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتار لائیں، جبکہ یہ لوگ اس سے بڑا مطالبہ موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں اعلانیہ طور پر اللہ دکھا دو
ان کی اسی ذاتی کی وجہ سے انہیں بجلی نے آ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا اس کی شان خداوندی میں گستاخی نہ ہوتی تو اس مطالبے پر ان پر فوری عذاب نازل نہ ہوتا۔ چنانچہ خود حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے اس نامعقول مطالبے کو سفیہانہ حرکت قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس مطالبے کی سزا میں بنی اسرائیل کے 70 چیدہ افراد کو بجلی کے ذریعے ہلاک کیا تو فرمایا، کیا تو ہمارے کم عقل لوگوں کے اعمال کی سزا میں ہمیں ہلاک کر دے گا؟ رہا یہ سوال کہ اگر یہ مطالبہ قابل سرزنش و عذاب ہے اور شان الہی میں گستاخی ہے تو حضرت موسیٰ پیج نمبر 289 ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر نے یہ سوال کیسے کر دیا؟ جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ صرف اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کی خاطر کیا تھا کہ اگر اللہ کا دکھائی دینا ممکن ہوتا تو میرے سوال پر ممکن ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں حضرت موسیٰ سوال اللہ سے کر رہے ہیں اور سر دلبران در حدیث دیگران کے طور پر اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ مطالبہ ناممکن اور نامعقول ہے، خواہ خود میری طرف سے ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضور کے لیے حکم ہوا۔ کہہ دیجیے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ کے مطالبے کا سیاق یہ ہے کہ اگر اللہ کا دکھائی دینا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کا دیدار کرتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیدار رب کا مطالبہ قوم موسیٰ نے کیا تو اس پر فوری عذاب نازل ہوا اور اس کو ظلم قرار دیا۔ اگر عیناً یہی مطالبہ حضرت موسیٰ کرتے تو حسنات الابرار سیئات المقربین کے مطابق زیادہ قابل سرزنش اور زیادہ ظلم ہوتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرزنش کی گئی چنانچہ حضرت موسیٰ کی سرزنش کی گئی نہ عذاب نازل ہوا، صرف اس بات کے ناممکن ہونے کو دکھانے کے لیے پہاڑ پر تجلی فرمائی اور عملاً تجربہ کر کے دکھایا کہ روح اعتباری ممکن نہیں۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ ہوش میں آئے تو کہا، سبحانکا، تو پاک و منزہ ہے ایسی باتوں سے جو تیری شان کے لائق نہیں ہے۔ تبت الیکا کہ یہ مطالبہ اور یہ عمل خود اپنی جگہ قابل توبہ ہے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں کہ تیری شان اس سے بالاتر ہے کہ تو دکھائی دے۔ یہ سب بنی اسرائیل جیسے نہایت کینہ پرور قوم کو سمجھانے کے لیے تھا کہ روح اعتباری کا مطالبہ نہ صرف ناممکن ہے بلکہ اس کی شان میں گستاخی ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ بنی اسرائیل کو اصرار تھا، ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو عیانیہ نہ دیکھ لیں۔ ان طبعی اور مادی آنکھوں سے روح اعتباری تعالیٰ آخرت میں بھی ممکن نہیں، کیونکہ آخرت میں انسان کی بشری حقیقت تبدیل نہیں ہوگی بلکہ روح اور جسم سے مرکب بشر ہی رہے گا، صرف یہ کہ اہل جنت کا روحانی پہلو غالب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ آخرت میں مومن کا روحانی پہلو غالب ہونے کی وجہ سے روح اعتباری ممکن ہوگی۔ اس میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ کیا آخرت میں عام مومن کا روحانی پہلو دنیا میں خاتم الانبیاء کے روحانی پہلو سے زیادہ طاقتور ہوگا؟ اگر روح اعتباری تعالیٰ اپنی جگہ ممکن ہو اور روحانیت کی کمزوری کی وجہ سے رویت پیج نمبر 289 رویت متحمل نہیں تو خاتم الانبیاء کے لیے دیدار رب نہایت آسانی سے ہونا چاہیے تھا۔ نیز فرشتے خصوصاً جبرائیل امین کو بھی دیدار باری نصیب ہونا چاہیے، جبکہ جبرائیل فرماتے ہیں میرے اور اللہ کے درمیان 70 حجاب موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک حجاب کا مشاہدہ کروں تو میں جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ نمبر 2 رویت بلا واسطہ جسے رویت قلبی کہہ سکتے ہیں، کسی مادی اور حصی واسطے کے بغیر وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس رویت میں حقیقت بذات خود ادراک کنندہ کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ رویت حاسہ بصر کی طرح انسان کو غلط فہمی میں نہیں ڈالتی، جیسے ہم اپنے وجود کے اندر بہت سی باتوں کا احساس کرتے ہیں جو ناقابل تردید ہوتی ہے، مثلاً درد و لذت، نفرت و محبت وغیرہ۔ قرآنی اصطلاح میں بھی قلبی رویت انہی معنوں میں مستعمل ہے، جیسے فرمایا جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا۔ علامہ طباطبائی فرماتی ہیں اس قلبی رویت کے لیے جہد مکان، زمان اور جسمانی حالت درکار نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو جواب میں فرمایا میں ایسے رب کی بندگی کرنے کے لیے آمادہ نہیں جو نظر نہ آئے۔ کہا آپ نے اللہ کو کیسے دیکھا؟ فرمایا بصر کے مشاہدے کے ذریعے آنکھیں اسے نہیں دیکھتی بلکہ دل اسے دیکھتے ہیں، ایمان کے حقائق کی روشنی میں۔ اس قسم کی رویت دنیا میں انبیاء و ائمہ کے لیے ثابت ہے اور آخرت میں مومنین کے لیے، اور اس رویت کو قرآن لقائے رب کے ساتھ تعبیر کرتا ہے۔
चुनांचे हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत करदा ये फरमान मशहूर है कि अगर पर्दा हट भी जाए यानी अल्लाह उन तभी आंखों से नज़र आ भी जाए तो मेरे यकीन में इजाफा ना हो, क्योंकि बसरी रोयत से कहीं ज़्यादा यकीन देने वाली कल्बी रोयत के बाद बसरी रोयत से यकीन में कैसे इजाफा हो। रोयत कल्बी से यकीन की आखिरी मंजिल पर फाइज हो चुके हैं, जिसके बाद फिर यकीन में इजाफे। आखिरत में मोमिन यकीन की इस मंजिल पर फाइज हो जाएगा और अल्लाह को अपने पूरे वजूद के साथ दर्द करेगा, इसकी बारगाह में अपने आप को हाजिर पाएगा और साए रहमान में देखकर अमन सुकून कैफ सुरूर महसूस करेगा। और अल्लाह से हम कलाम भी होगा, जैसे दुनिया में अम्बिया अलैहिस्सलाम हम कलाम होते हैं। चुनांचे हदीस अहले बैत अलैहिस्सलाम में आया है कि अल्लाह ताला अहले जन्नत के लिए तजल्ली फरमाएगा और इस आयत का मतलब भी यही लिया है। बहुत से चेहरे उस रोज शादाब होंगे, वो अपने रब की रहमत की तरफ देख रहे होंगे। इस नज़रिए से अहले सुन्नत इमामिया और मुतज़िला का निज़ाम ख़त्म हो सकता है। अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि अल्लाह दुनिया में नहीं आखिरत में नज़र आएगा। इस सूरत में दुरुस्त है कि ऐसा सिर्फ क़ल्बी नज़र के ज़रिए हो जो बसरी नज़र से ज़्यादा यकीनी है। चुनांचे हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि ऐ अल्लाह तेरा वजूद उन चीज़ों से भी ज़्यादा वाज़ेह है जो आहत नज़र में आती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि मैंने किसी शय को नहीं देखा मगर ये कि इससे पहले अल्लाह को देखा। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाया, अगरचे उसको आँखों के मुशाहिदे से नहीं देखा जा सकता मगर उसको दिलों ने हकीकत बीनी से देखा है। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, क्या रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा है? तो आपने फरमाया, हाँ, उन्होंने अपनी क़ल्बी रोयत से देखा है। क्या तूने अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना कि जो कुछ देखा इसको दिल ने झूठ न जाना? उन्होंने आँखों से नहीं बल्कि अल्लाह को दिल की आँखों से देख लिया था। अहम नुकात नंबर 1, मादी रोयत बारी मुमकिन नहीं हुआ। रोयत करने वाला मादी एतबार से कितना ही ताकतवर क्यों न हो। قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين। फरमाया, मूसा, मैंने लोगों में से आपको अपने पैगामात और हम कलामी के लिए मुंतखब किया है, लिहाजा जो कुछ मैंने आपको अता किया है उसे अख़ज़ करें और शुक्रगुजारों में से हो जाए। तफसीर आयत, अगर हज़रत मूसा का मुतालबा हासाए बसर और मादी निगाहों से अल्लाह का दीदार था तो इस आयत का मफ़हूम ये बनता है कि दीदार मुमकिन नहीं, लेकिन मैंने तुमको रिसालत और हम कलामी के इम्तियाज़ से नवाजा है। ये कोई मामूली दर्जा नहीं है, इस पर शुक्रगुजार रहो। अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुतालबा सिर्फ अपनी कौम की तालीम के लिए था, जैसा कि हमने यही तफसीर इख्तियार की है, तो इस सूरत में आयत का मफ़हूम ये बनता है कि ईमान के लिए दीदार पर इंहिसार करना दुरुस्त नहीं है। तुम्हारी नबूवत और रिसालत पर दलील के लिए जिस दस्तूर, पैगाम और जिससे बराह रास्त हम कलामी के इम्तियाज़ात से नवाजा गया है काफ़ी है। अहम नुकात नंबर 1, रिसालत के अलावा हम कलामी एक अरफा मकाम है, इसलिए रिसालत के जिक्र के बाद हम कलामी का जिक्र हुआ। नंबर 2, अल्लाह की अता पर भरोसा करके कदम बढ़ाना शेवाए अम्बिया है, ख्वाब अक्सर लोग मलामत करते रहे। وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ तो हमने मूसा के लिए तौरात की तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील लिखी और हुक्म दिया कि उसे पूरी कुव्वत से संभालें और अपनी कौम को हुक्म दे कि इसमें इससे शाइस्ता तरीन बातों को अपना लो। अब करीब मैं तुम्हें नाफरमानों का ठिकाना दूंगा। पेज नंबर 292 है। तफसीर आयात, इन तख्तियों का नाम तौरात पड़ा। उनकी तादाद कितनी थी सिवाय लफ्ज़ जमा अलवाह के और कोई दलील हमारे पास नहीं है। बाइबल ने इनकी तादाद 2 बताई है। तख्तियाँ पत्थर की सिले थी। इन तख्तियों पर जो कुछ लिखा था वो फ़ेल खुदा था या बाहुक्म खुदा, फ़ेल मूसा या फ़ेल जिब्रील था। हमारे पास इसकी कोई दलील नहीं है सिवाय लफ्ज़ कतबता के। ये ताबीर फ़ाल मूसा और जिब्रील अलैहिस्सलाम होने की सूरत में भी सही है। अलबत्ता तौरात में आया है और मूसा फिर कर पहाड़ से उतर गया और शहादत के दोनों तख्ते इसके हाथ में थे और वो तख्ते लिखे हुए थे, दोनों तरफ इधर और उधर लिखे हुए थे और वो तख्ते खुदा के काम से थे और जो लिखा हुआ सो खुदा का लिखा हुआ उन पर हमला किया हुआ था।
ان تختیوں کے بارے میں تورات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب موسیٰ نے دیکھا کہ اس کی قوم نے ان کی مناجات کے دنوں میں گوشتانہ پرستی اختیار کی تو ان تختیوں کو اپنی جگہ اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا۔ دوسری جگہ آیا ہے رب نے موسیٰ سے فرمایا میں سابقہ تختیوں کی طرح 2 تختیاں اور کندہ کروں گا، ان پر بھی وہی لکھوں گا جو میں نے پہلے لکھا تھا جس کو تم نے توڑ دیا ہے۔ ان تختیوں پر ایک اخلاقی اور قانونی ضابطہ درج تھا، اخلاق و احکام سے متعلق کلیات کا ذکر تھا جو اس وقت معاشرے کے لیے کامل نظام حیات تھا کہ ہر چیز میں اس کی ضرورت کا موعظہ درج تھا۔ ہر وہ شے جس کی بنی اسرائیل کو ضرورت تھی یا اس وضع کردہ دستور کے لیے لازم تھی وہ اس میں درج تھی۔ ان مواضع میں احسن کو تختیار کیا جائے، اگر معاملہ قبیح اور حسن میں دائر ہے تو حسن کو لیا جائے، اور اگر معاملہ حسن اور احسن میں دائر ہے تو احسن کو تختیار کرنے کا حکم ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، اخلاق و احکام نظام حیات کی 2 بنیادیں ہیں۔ نمبر 2، دستور حیات ضبط تحریر میں لانا سنت الہی ہے۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ میں انہیں اپنی آیات سے دور رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور تمام نشانیاں دیکھ کر بھی ان پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر یہ راہ راست دیکھ بھی لے تو اس راستے کو اختیار نہیں کرتے، اور اگر انحراف کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو اپنا لیتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری نشانیوں کی تکذیب کی اور ان سے غفلت برتتے رہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، سأصرف عن آیاتی، یہ سنت الہی ہے کہ جو لوگ زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں، یعنی بندگان خدا پر اپنی بالادستی قائم اور ان کو ذلیل کرتے ہیں، ایسے طاغوت صفت لوگوں کو ہم اپنی آیات سے دور کر دیتے ہیں۔ جو لوگ عزلو عناد اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں، ان سے اللہ ہر قسم کی توفیق سلب فرماتا ہے اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، نتیجتاً وہ اللہ کی نشانیوں کو قریب سے دیکھنے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لاتے، یوں وہ ہر برے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور ہر نیک راستے سے انحراف کرتے ہیں۔ نمبر 3، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر یہ رشد و ہدایت کا سیدھا راستہ دیکھ بھی لیں ان راستوں کو وہ اختیار نہیں کریں گے۔ نمبر 4، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، ان کے مقابلے میں وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہی اپنا لیں گے۔ نمبر 5، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا، اس طرح توفیق سلب ہونے کے پیچھے اصل محرک اور سبب آیات الہی اللہ کی تکذیب ہے۔ جب وہ آیات الہی کی تکذیب کریں گے تو سرچشمہ ہدایت سے محروم اور ضلالت کی تاریکی میں ڈوب جائیں گے۔ اہم نکات: نمبر 1، جن کو اللہ اپنے حال پر چھوڑتا ہے اور وہ ہر نیکی سے دور اور ہر برائی پر لپک جاتے ہیں۔ نمبر 2، جو لوگ عزلو عناد کفر اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرتا ہے۔ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی پیشی کی تکذیب کی ان کے اعمال ضائع ہو گئے، کیا ان لوگوں کو اس کے سوا کوئی بدلہ مل سکتا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں؟ تشریح کلمات: حبطت، کسی کام کا اکارت اور ضائع ہونا، اصل میں لفظ حبط سے مشتق ہے جس کی معنی ہے جانور اتنا زیادہ کھا جائے کہ اس کا پیٹ افر جائے، یعنی وہ نفخ بطن سے مر جائے۔ کھانے کا مقصد تو زندہ رہنے کے لیے ہے، جب یہ کھانا زندگی کے ختم کرنے کا سبب بنتا ہے تو حبطہ کہتے ہیں۔ اسی سے وہ اعمال جو انسان کو مطلوبہ نتیجہ نہ دے حبط کہلاتے ہیں۔ تفسیر آیات: اعمال کے حبط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کو اپنی جگہ حسن رکھتے ہیں جن کا کوئی صلہ ہونا چاہیے، مگر عمل کو نندا کی وجہ سے وہ اکارت اور ضائع ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ عمل حسن فعلی رکھتا ہے لیکن حسن فاعلی نہیں رکھتا۔ اس طرح یہ عمل تو نیک تھا مگر عمل کو نندا دیکھ نہیں تھا،
چنانچہ کوئی مجرم نیک عمل بجا لائے، مثلاً ایک چور غریبوں کی مدد کرے، تو خود عمل کی خوبی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ آیت الہی اور آخرت کا منکر اپنے خالق کا منکر اور نافرمان ہے۔ جن اعضاء و اوزار اور عقل و خرد سے یہ نیک کام کر رہا ہے، وہ ان کو عطا کنندہ کی عطا نہیں سمجھتا۔ وہ شخص در حقیقت چور اور مجرم، اس کے اعمال ضائع ہونا ایک لازمی امر ہے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، جزا عمل پر مرتب ہوتی ہے، جیسا عمل ویسی جزا۔ اہم نکات: نمبر 1، عمل کا نیک ہونا کافی نہیں ہے، عمل کنندہ بھی نیک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، ہر عمل کی قدر و قیمت اس باعث سے لگائی جاتی ہے کہ عمل کنندہ کن قدروں کا مالک ہے۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایسا جسم جس میں بیل کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ ایسے کو انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ زیادتی کے مرتکب تھے۔ تشبیہ کلمات: خوار، یہ لفظ گائے بیل کی آواز کے ساتھ مختص ہے۔ مطلق بہائم کی آواز کو الخورات کہتے ہیں۔ جسدہ، جسد بے جان مٹی کو بدن کو کہتے ہیں، اور کبھی جاندار جسم پر اطلاق ہوتا ہے۔ تفسیر آیات: جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا اور 10 دن کے اضافے کی وجہ سے جب حضرت موسیٰ کو پہاڑ سے اترنے میں دیر لگی، تو اس سے فائدہ اٹھا کر بنی اسرائیل نے بچڑے کی سنہری مورت بنائی جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ اس بے جان قالب سے بیل کی آواز کس طرح نکلتی تھی، اس پر مفسرین کے قیاس آرائیوں یا اسرائیلیات پر مبنی غیر معتبر روایات کے علاوہ کوئی شواہد ہمارے پاس نہیں ہے۔ بنی اسرائیل مصریوں کی گوسالہ پرستی سے خاصے متاثر تھے۔ اب اس سے آواز بھی نکلتی تھی، تو قوم موسیٰ کے جمہور نے اس گوسالہ کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہی موسیٰ کا رب ہے جس نے ہم کو فرعون سے نجات دلائی۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ گوسالہ نہ بول سکتا ہے نہ رہنمائی کر سکتا ہے۔ موسیٰ کا خدا تو موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور بنی اسرائیل کی نجات کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اہم نکات: ایک قوم کی غالب اکثریت کا فیصلہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ پیغمبروں کے بعد ان کی امت ان کے پاؤں واپس چلی جایا کرتی تھی۔ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ اور جب وہ سخت نادم ہوئے اور دیکھ لیا کہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں معاف نہ فرمائے تو ہم حتمی طور پر خسارے میں رہ جائیں گے۔ تشریح کلمات: انتہائی ندامت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ محاورہ ندامت کے لیے اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ ندامت کرنے والا منہ سے اپنا ہاتھ کاٹنے لگتا ہے۔ تو اصل میں سقط فوق فی ید ہے کہ اس کا منہ ہاتھ پر گرا، منہ کا لفظ ذکر نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہاتھ پر گرایا ہوا۔ یا محاورہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ نادم اپنا ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھتا ہے، اس طرح اس کا سر ہاتھ پر گرتا ہے۔ یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے جب انسان نادم ہو جاتا ہے اور پوشیدہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تفسیر آیات: بنی اسرائیل کی سرکشی اور گمراہی کا یہ عالم تھا۔ یہ عالم حضرت موسیٰ کی صرف 10 دنوں کی تاخیر کی وجہ سے تھا۔ صرف 10 دن کی غیبت میں یہ قوم گمراہ ہو گئی، جبکہ حجت خدا حضرت ہارون ان کے درمیان موجود تھے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی گمراہی اور سرکشی کا عالم کیا ہوگا۔ چنانچہ چشم جہاں نے بنی اسرائیل کی سرکشی، اپنے دین سے بغاوت اور تحریف دیکھ لی۔ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کو اپنے رسول کی زندگی میں مابعد الرسول کی آزمائش میں ڈالا گیا تاکہ وہ اس تجربے کی روشنی میں اپنے رسول کے بعد پھر مرتد نہ ہو۔ اہم نکات: نمبر 1، حجت خدا حضرت موسیٰ کے آنے پر بنی اسرائیل کی اکثریت پر اپنی گمراہی کا انکشاف ہوا، اور نمبر 2، گمراہی کے بعد اگر قوم حجت خدا کی اطاعت پر مجتمع ہو جائے تو اللہ ان سے درگزر فرماتا ہے۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يدعوه إليه قال ابن أم إن
إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. جب موسیٰ نہایت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو کہنے لگے تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، تم نے اپنے رب کے حکم سے عجلت کیوں کی؟ اور یہ کہہ کر تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ہارون نے کہا اے ماں جائے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا، وہ مجھے قتل کرنے والے تھے، لہٰذا آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کریں۔ تشریح کلمات الاسو رنج اور غضب میں سے ہر ایک پر انفراداً بھی بولا جاتا ہے۔ اصل میں اس کے معنی جذبہ انتخاب سے خون قلب کے جوش مارنے کے ہیں۔ اگر یہ کیفیت اپنے سے کمزور آدمی پر پیش آئے تو پھیل کر غضب کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اپنے سے قوی آدمی پر ہو تو منقبض ہو کر حزن بن جاتی ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے راغب تفسیر آیات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بتا دیا تھا کہ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامرین، فرمایا پس آپ کے بعد آپ کے قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نہایت غضبناک حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس جاتے ہیں۔ یہ غیظ و غضب اللہ کے لیے تھا۔ نمبر 2، تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی۔ ایک سچے رہنما کی جانشینی کا حق تو یہ تھا کہ اسی سچائی کے تسلسل کو باقی رکھا جاتا، لیکن تم نے میرے بعد دین حق سے کلی طور پہ انحراف کیا۔ یہ پیج نمبر 298 ہے۔ اور ایک ایسے شخص کی پیروی کی جس کو تمہارے رسول نے اپنے بعد کے لیے ہادی نہیں بنایا، جس کو رہنما بنایا تھا اس کے جانی دشمن بن گئے۔ نمبر 3، تم نے گوسالہ پرستی کو قبول کرنے میں اجرت سے کام لیا اور امر رب کا انتظار نہیں کیا، جو نزول تورات کے بعد وضاحت سے بیان ہونا تھا، جس کو 30 دن بعد حضرت موسیٰ نے کوہ طور سے واپس آ کر بیان کرنا تھا، اور اس سے 10 دن کی تاخیر ہوئی تھی۔ نمبر 4، غصہ کے عالم وہ تختیاں زمین پر پھینک دی جن پر توریت کندہ تھی۔ اس میں کلام اللہ کی توحید کا پہلو نہیں نکلتا، کیونکہ غصہ اللہ کے لیے تھا اور راہ توحید میں سرزد ہونے والا ہر عمل اسی پیمانے پر تولا جاتا ہے۔ نمبر 5، فتح غضب سے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو سر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا، قوم کو اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جس جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے وہ کس قدر بڑا جرم ہے۔ اس جرم کا ارتکاب بھی حضرت ہارون کی موجودگی میں ہوا تھا۔ بادی و رائے میں وہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ نمبر 6، اکثریت نے گوسالہ پرستی اختیار کی تو حضرت ہارون کے ساتھ ایک قلیل جماعت حق پر قائم رہی، جن کو اکثریت کی طرف سے کلمہ حق کہنے کے جرم میں جانی خطرہ لاحق ہوا۔ آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ حضرت ہارون کا رد عمل بتاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کے ساتھ جس سختی سے پیش آتے تھے وہ شماتت اعداء کا موجب بنتا تھا۔ اس میں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی واپسی کے بعد یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی کہ حضرت ہارون حق پر تھے اور گوسالہ پرست مرتد ہو گئے تھے۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ حضرت ہارون کے دشمن تھے جن کی شماتت کا حضرت ہارون بھی ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 7، یہ عمل حضرت موسیٰ کی اجتہادی غلطی نہیں تھی کہ ہارون کو شریک جرم سمجھ کر ان کی سخت سرزنش کی، بعد میں یہ بے خطا نکلے، جیسا کہ تھانوی صاحب کا خیال ہے۔ بلکہ اس عمل میں اگرچہ ہارون کی بظاہر خفت ہوتی مگر اپنی جگہ وقت کی مصلحت و مزاج کے مطابق تھا، تختیوں کی زمین پر پھینکنے اور حضرت ہارون کے ساتھ اس سختی کے ساتھ پیش آنے سے قوم موسیٰ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ چنانچہ بعد میں اس جرم کے مرتکب لوگوں کو موت کی سزا دی گئی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ نمبر 8، توریت اس جرم میں حضرت ہارون کو برابر کا شریک گردانتی ہے، بلکہ اس عمل شرک کا انہیں بانی قرار دیتی ہے، مگر قرآن پاک اس پاکیزہ نبی کی عصمت و طہارت کی گواہی دے کر اپنی حقانیت اور توحید کے منحرف ہونے کا ثبوت حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے پیج نمبر 299۔ اہم نکات: ہر مسئلے میں حکم خدا کا تلاش و بحث سے پہلے ذاتی رائے و اجتہاد جائز نہیں ہے۔ ایمان کی سب سے مستحکم رستی برائے خدا محبت برائے خدا عداوت کرنا ہے۔ امتیں اپنے پیغمبروں کے بعد گمراہی کے خطرات سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہتی ہے، اکثریت کی طرف سے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہے۔ حضرت ہارون کے برحق ہونے کے انکشاف کے بعد بھی لوگ ان کے دشمن تھے جن کو ہنسنے کا موقع ملنے کا
حضرت ہارون کو خطرہ تھا، لوگوں نے اس کی پیروی کی، جس کو رسول نے رہنما نہیں بنایا، جس کو رہنما بنایا تھا اس کے لوگ جانی دشمن ہو گئے۔